السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ you're watching اپنا وطن ٹی وی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے اپنا آفس سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ اپنا میسج کنوے کیا ہے، جس میں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ایران کی جو پالیسیز تھیں سید علی خامنہئی کے دور میں جو تھیں پالیسیز وہی رہیں گی، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ جس طرح سے سب کو لگتا تھا کہ مجتبیٰ خامنہئی ایک ہارڈ لائنر ہی ہوں گے، اسی طرح سے اب ثابت بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند رہے گی، اس میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں، آپ یو ایس اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر مڈل ایسٹرن کنٹریز ان بیسز کو بند نہیں کرتے تو ایران اسی طرح سے حملے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اس جنگ کے حوالے سے ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جہانگیر اختر۔ مجتبیٰ خامنہئی کا اپنے بیان سنا جو ان کا پہلا میسج سب کے سامنے آیا ہے، تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ایران کی وہی پالیسیز رہیں گی، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی، وہ میں نے اسپیچ سنی ہے، یہ ان کی پہلی اسپیچ تھی اور جب سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں ایز اے سپریم لیڈر، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ پہلی اسپیچ کریں گے تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا وہ خامنہئی صاحب جو ہیں شہید ان کی اسٹریٹجی کو لے کے چلیں گے یا کچھ اس میں چینج کریں گے۔ تو انہوں نے ایز پر ایکسپیکٹیشن وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ شروع سے ہی، ہم نے لاسٹ شو میں بھی ان کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں، اور پھر انہوں نے وہی سٹینس لیا۔ بالکل نہ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ اس پالیسی کو لے کے چلیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ملک میں اٹیک کر کے انہوں نے بچیوں کے اسکول پہ اٹیک کیا، ہم ان کا ریونج بھی لیں گے، ان کا بدلہ لیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی جتنے بھی ایرانی شہید ہوئے ہیں اس ساری وار میں اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ پھر انہوں نے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو، جو کہ ان کا جسچر بنتا تھا، یہ بہت ہی زبردست انہوں نے بات کی۔ انہوں نے ان کو بولا کہ یار مطلب ہم بھی چاہتے ہیں نا آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں، لیکن آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں، آیا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا آپ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کو یہ باور کرا دیا کہ اگر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو سب سیٹ ہے، لیکن اگر آپ کی بیسز یا آپ کی جو ایریا ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو ہم جیسے روٹین میں اٹیک کر رہے ہیں ہم بالکل ویسے ہی کریں گے، اور ہم اس پہ درگزر نہیں کریں گے۔ پھر اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا، کیونکہ دیکھو یہ ٹرمپ جو ہے نا، اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم تو جنگ، انہوں نے یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کی کہ ہم تو جنگ جیت گئے، صحیح ہے، اور ایون کہ لوگوں کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جائیں اپنے جہاز لے کے وہاں سے گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ فرانس والوں نے ایک بیان دیا کہ جی اب تو سیٹ ہے، لوگ وہاں سے گزریں، تو انہوں نے کہا پھر آپ سب سے پہلے آپ ٹرائی کر لیں۔ تو یعنی آن دا سیریس نوٹ، مطلب انہوں نے اس کو، اس جو ان کا پلان تھا یا پالیسی ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں جائے گا، مطلب اس کو ہم بند ہی رکھیں گے، جو کہ بہت بڑی معاشی ہٹ ہوگی ایون کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے، کیونکہ دنیا کا تقریباً 20% جو فیول ہے یا ٹریڈ ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ان کے اسپیچ سے بالکل جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی، بڑا زبردست سٹینس لیا۔ ہاں، ایک دکھ کی بات ہے جس سے تھوڑا میں بھی افسردہ ہوا جب انہوں نے اپنے شہداء کی، اسپیشلی اپنی امیجیٹ فیملی ممبرس کے شہید ہونے کی بات کی، جس میں انہوں نے کہا میری بہن اور میرے بہنوئی اور ان کی بیٹی، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب شہید ہوئے، لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے کیونکہ شہادت جو ہے وہ حسینیوں کی میراث ہے، تو وہ اسے کبھی کترائیں گے نہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ اسرائیل اور یو ایس ایران پہ حملہ کریں، اسی کے جواب میں ایران بھی ان پہ حملہ کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کس کی بہتر اسٹریٹجی ہے اور کون زیادہ بہتر اسٹریٹجی کو اپنا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جنگ شروع ہوئی تقریباً 13واں دن ہے آج، جی، اور امریکہ جو ہے نا بیسیکلی وہ مائٹ گیم کر رہا ہے۔ مائٹ گیم سے مراد کہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، بڑے بڑے بام ہیں ہمارے پاس، اسلحہ ہمارے پاس بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تو ایران کو برباد کر دیں گے، ٹھیک ہے، بہت بم مارے انہوں نے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن نا آن دا کنٹرری جو ایران ہے نا، اس نے جو گیم کی ہے نا، وہ اپنا یعنی شو آف کرنے سے، ویپن شو آف کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ انہوں نے جو گیم کی ہے وہ مائنڈ گیم ہے۔ انہوں نے دماغ سے کام لیا ہے ایرانین نے۔ دیکھیں ایرانین نے کیسے دماغ سے کام لیا، اگر آپ نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہو نا تو ضروری نہیں کہ آپ ایک پہلوان کے مقابلے میں ایک دوسرا پہلوان کھڑا کر دیں۔ ایک پہلوان کو اگر آپ تھوڑا داؤ لگا کر گرائیں نا تو جلدی گر جاتا ہے۔ تو ایران نے سیم یہ اسٹریٹجی کی ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے، دیکھیں اگر ایران ان کے ساتھ کنونشنل وار لڑتا، جس طرح جو امریکہ یا اسرائیل ہے ان کے پاس جو F-35 ہیں یا دوسرے ان کے بہترین جہاز ہیں یا ان کے پاس
ایٹم بامب ہے یا ان کے باقی میزلس ہیں, ٹام ہاک ہے اور باقی میزلس ہیں. اگر ایران کے پاس وہی کیپیسٹی ہوتی تو اور بات تھی. اب کیونکہ ایران کے پاس نہیں ہے تو ایران کے پاس ایک ہی چیز تھی, اسٹریٹجی. ان سے بہتر اسٹریٹجی ہو تو ایران جیت سکتا تھا. تو ایران نے کیا کیا, ایران نے ان کو فائنینشلی ہٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیسے ہٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس ساری اسٹریٹجی میں ایران کا سپر اسٹار جو ہے نا وہ تھا کون, شاہد ڈرون. شاہد, وہ شاہد ڈرون تھا. اب شاہد ڈرون کے بارے میں یہ اب تو عموماً ہر بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ تقریباً 35,000 سے لے کے 50,000 USD تک ہے. ٹھیک ہے. اور جو اب وہ شاہد ہے وہ جب ان پہ اٹیک کرتا ہے, اور بڑا پریسائز ہے وہ, ٹھیک ہے, اس کا جو نیکسٹ ورژن ہے وہ بہت ہی پریسائز ہے. وہ جب ان پہ اٹیک کرتا ہے ان کی بیسز پہ, مڈل ایسٹ میں ہوں ان کی بیسز, یا اسرائیل یا عراق سوری امریکہ کی, تو اس کو مارنے کے لیے نا جو یہ میسلس یوز کرتے ہیں نا وہ تقریباً 1 ملین کا ایک میسلس ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ پہلا میسل ہی لگ جائے, ہو سکتا ہے وہ ایک کو گرانے کے لیے 4 میسلس مارے پھر ایک لگے اس میں. تو بدلے میں ہوگا کیا کہ 50,000 کی چیز کو گرانے کے لیے یہ 4 ملین $US اگلے کے خرچ کروا دیتے ہیں, جو کہ بہت بڑی ہٹ ہے. یہ سیم ایسا ہی ہے کہ آپ کسی مچھر کو مارنے کے لیے ٹینک نکال لیں. صحیح ہے. تو ایران کی یہ اسٹریٹجی اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے یہ والی اسٹریٹجی کی جو کہ ان کے لیے بہت مسئلہ بنی. اچھا, سیکنڈلی یہ کہ ایران جو ہے وہ شاید جو ڈرون ہے اس کی جو پریپریشن ہے یا اس کی مینوفیکچر ہے وہ بہت فاسٹ کر سکتا ہے. مختلف ذرائع سے یہ پتہ لگا ہے کہ تقریباً ایک دن میں 500 وہ بنا سکتے ہیں, اور ابھی ان کے پاس اسٹاک میں جو کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ 80,000 ہیں ان کے پاس اس وقت. یس. اب آپ خود ملٹیپلائی کر لیں کہ اگر وہ 1 ملین یا 2 ملین یا 3 ملین کے حساب سے آپ ضرب دیں تو امریکہ تو اجڑ جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ US سستے میسلس کیوں نہیں بناتا؟ اچھا, میں اس پہ آتا ہوں ذرا ایک سیکنڈ. اچھا, اب ایران جو ہے وہ چونکہ شاہد ڈرون ان کا کامیاب رہا, وہ لو بجٹ ہے, لو کاسٹ ہے, اور اس کو آگے کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو جو میسلز یوز کرنے پڑتے ہیں بہت ایکسپینسو ہے. اچھا, دوسری طرف یہ بات ہے کہ دیکھیں ان کے پاس جو اسرائیل یا امریکہ ہیں, ان کے پاس جو سسٹم ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کا وہ تھارڈ ہے. تھارڈ جو ہے ایک تو اٹ سیلف وہ بہت ایکسپینسو ہے, ٹھیک ہے, دوسرا وہ بہت بڑا ہے سائز میں, تو اس کو موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو بڑا سلو موومنٹ ہے. وہ اس سے پہلے کہ وہ موو کریں ایرانی اس کو ٹریک کر لیتے ہیں اور اس کو مار گراتے ہیں. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے میڈل ایسٹرن کنٹریز میں ایون دبئی ہو یا بحرین ہو یا کویت ہو یا قطر ہو, وہاں جو بھی ان کے لگے ہوئے تھے ایرانین نے بڑی کامیابی سے وہ ہٹ کیے, اور وہ کئی ملینز آف ڈالر یعنی 1 بلین کا شاید ایک ہوگا, تو ایران نے ادھر سے بھی ان کو ہٹ کیا. اچھا, اب آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا کہ سستے میسلز کیوں نہیں بناتا, سستے میسلز جو ہے وہ امریکہ کیوں نہیں بناتا. دیکھیں امریکہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں کوئی امیر آدمی ہو نا, تو وہ کسی کے گھر موٹر سائیکل پہ چلا جائے نا تو وہ کہیں گے یار اچھا اتنا یار یہ برے حالات ہیں اس کے. دیکھیں ریپوٹیشن, ہاں, امریکہ شو آف, اسے ہم شو آف کہہ سکتے ہیں. امریکہ جو ہے یہ کولڈ وار میں رہا رشیا کے ساتھ بہت ٹائم سے. اب رشیا نیوکلیئر پاور, تو امریکہ نے کہا ہم بھی نیوکلیئر پاور. پھر انہوں نے بڑے بڑے جو فلیٹ بنائے, جو بیڑے بنائے انہوں نے بھی بنائے. انہوں نے مشہور بڑے بڑے میزائل بنائے انہوں نے بھی بنائے. ٹھیک ہے. اب یہ بیسیکلی جنگ لڑنے کے لیے نہیں تھے, کولڈ وار تھی, انہوں نے جنگ نہیں لڑی, لیکن نا یہ ایک دوسرے پہ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو دکھاوا کرنے کے لیے, شو آف کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بڑے ویپن ہیں اور آپ کے پاس بھی بڑے ویپن ہیں تو ہم مقابلہ کرنے کے لیے, یعنی دونوں بیل لڑ نہیں رہے لیکن آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں کہ میرا جسا یا میری جسامت بڑی ہے, کہ دوسرے سے کم نہیں ہے. یس. لیکن ایران نے اس ساری چیزوں کو آبزرو کیا اس سارے ڈیورنگ دس پروسیس دس ٹائم, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑے بڑے چیزیں جو ہیں کیونکہ ان پہ سینکشنز تھیں ایران پہ 40 سال سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر بڑے بڑے ہم نہیں بنا سکتے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ تو نہیں سکتے. تو اس کا بہترین سولوشن یہ نکالا کہ انہوں نے مائنڈ گیم کی, اپنے برین کو یوز کیا اور لو بجٹ سے ایسے اکوپمنٹ بنا دیے, ایسے ویپن بنا دیے کہ جنہوں نے ان کے بڑے بڑوں کو نا ناکوں چنے چبوا دیے. اس میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ امریکہ جو ہے وہ شو آف کے لیے بڑی چیزیں بناتا ہے اور وہ کرتا ہے. سیکنڈ, اس میں جو دوسرا ریزن ہے نا ان کے ویپن ایکسپینسز ہونے کا, یہ امریکہ کا اور اسرائیل کا, وہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ لیں کمیشن کلچر, کرپشن, جو کہ افسوس کی بات ہے. بٹ یہ جیسے مثال کے طور پہ جو ویپن بنانے والی کمپنیز ہیں وہ ایکسپینسو ویپن بناتی ہیں,
پھر اس میں پولیٹیشین ہوتے ہیں جو کمیشن کماتے ہیں, پھر جرنیل ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ کرواتے ہیں اور کمیشن کماتے ہیں. لیکن اگر ان کا ویپن لو بجٹ ہوگا, مطلب 100 روپے کا ہوگا, تو اس میں سے کوئی کمیشن کیا کمائے گا, ٹھیک ہے. اس لیے اس کے ویپن کے یہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ ہائی رکھتے ہیں تاکہ سارے پارٹیوں کو اپنا پر حصہ مل جائے اور سب خوش و خرم رہیں. تو بیسیکلی دس از دا لاجک کہ ان کے جو ویپنز ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. اچھا, جو لاسٹ ٹائم اسرائیل اور یو ایس نے ایران کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ حملہ کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہی کام ایران کرے, ایران ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹس میں حملہ کرے, تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں, یہ جو اسے کہتے ہیں واٹر اسٹریس, واٹر اسٹریس یہ کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کتنا ڈپینڈنٹ ہے نیچرل واٹر پہ. سپوز اس کا یوزج جو ہے, مثال کے طور پہ آپ کا یوزج ہے 1 گلاس اور آپ کو نیچرل ریسورس سے پانی ملتا ہے 1 گلاس, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر 100% واٹر اسٹریس, ٹھیک ہے, 100%. اچھا, لیکن اگر آپ کا یوزج جو ہے وہ آدھا گلاس ہے اور نیچر سے آپ کو 1 گلاس ملتا ہے, تو اٹس مین کہ آپ گڈ ٹو گو, آپ اچھے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پانی کے ریزرو اچھے ہیں. اب دیکھیں, یہ جو وار ہے اس کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ زیادہ تر جی سی سی کنٹریز ہیں اور ایران ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ایران یہ والی اسٹریٹجی کرے, دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ جو ایجپٹ ہے وہ تقریباً 800% جو ہے نا وہ واٹر اسٹریس ہے. اس طرح سعودی عربیہ ہے وہ تقریباً 600% واٹر اسٹریس ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دبئی جو ہے وہ 17,000% واٹر اسٹریس ہے. یعنی کہ وہاں اگر 1 گلاس پانی کا, مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ نیچرل ہے تو ان کو 17,000 گلاس, یعنی 1 گلاس اگر پانی کا تو 17,000 لوگ ہیں پینے والے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس لیول کے کنٹریز میں اگر یہ والی جنگ اور طول پکڑتی ہے اور ایران کیا حال ہوگا ان کا, اور ایران اگر یہ والی اسٹریٹجی کرتا ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارا پانی سمندر کو صاف کر کے وہاں سے پانی نکالتے ہیں. اب سمندر سے پانی, جیسے کینیڈا ہے وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ پانی ہے لیکن لوگ پینے والے کم ہیں, بہت دے آر گڈ, وہ بہت اچھی کوالٹی لائف گزار رہے ہیں. پاکستان ہے, ہمارے بھی پانی ہے کیونکہ یہاں بارشیں ہوتی ہیں. اب اس طرح کے جو کنٹریز ہیں جی سی سی کنٹری جو کہ ڈیزرٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ سوچیں کہ پانی جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے یا اس کو پروڈیوس یا کلین کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مشینیں. اگر ایران ان مشینوں پہ ہٹ بیک کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہاں پہ کیا ڈسٹرکشن ہوگی اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترس جائیں گے. تو ایران نے یہ والی, کیونکہ ایران کی اسٹریٹجی اب مجھے یہ لگ رہا ہے, جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی دیکھا کہ انہوں نے پہلے ایران کے آئل ڈپو پہ حملہ کیا, تو ایران نے اس کے ریٹیلیشن میں ان کے آئل ڈپوز پہ بحرین میں, سعودی عرب میں, جو بھی ساری جگہوں پہ حملہ کر دیا. پھر انہوں نے پانی پہ کیا, تو ایران نے ابھی تک پانی پہ نہیں کیا. لیکن اب انہوں نے میں نے کل ایک خبر سنی کہ انہوں نے ایرانین میں ایران بینک پہ حملہ کیا. تو ایرانین نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم جتنے بھی, جیسے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے یا ان کے اور جو بینک ہے امریکہ یا اسرائیل کے, وہ جو جی سی سی کنٹریز میں جہاں بھی ہماری رینج میں ہیں, ان کو بولا کہ وہاں کے جو اسٹاف ہے وہ وہاں سے 1-1 کلومیٹر دور بینکوں سے نکل جائے کیونکہ ہم اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو اگر اس اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہ پانی والا اسٹیپ بھی لے لے, اور اگر اس نے لے لیا تو جی سی سی کنٹریز تو سمجھو ختم, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر اس کو ہم دیکھیں ایران کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ایران جو ہے اس میں بھی یہ فالٹ لائن ہے. یہ مسئلہ ایران کا بھی ہے. ایران کے نارتھ میں ایک لیک ہے. دیکھو, اگر میں آپ کو واٹر سٹریس کی بات کروں پرسنٹیج کی, جس طرح باقی ملکوں کے بارے میں بات کی, تو ایران جو ہے وہ 72% واٹر سٹریس ہے. ایک جھیل ہے جو کہ جس کا نام ہے ارمیا لیک ہے, لیک ارمیا اس کا نام ہے. اب وہ جو لیک ہے وہ ایران میں, یہ آج سے یعنی 2004 سے 20 سال پہلے جو بھی کیلکولیشن بنتی ہے اس میں 84 بنتا ہوگا شاید, اس وقت وہ جو جھیل ہے وہ فل آف واٹر تھی تب سے اس ٹائم, اور وہ سالٹش پانی کی ہے. لیکن وہ جو لیک ہے وہ 2004 میں وہ اس کا کیا ہوا, وہ بالکل ڈرائی ہو گئی, اس میں بڑے بڑے کریکس پڑ گئے, ایون کہ آپ اس میں واک بھی کر سکتے تھے. اب اسرائیل اور امریکہ جو ہے ان کی بالکل اس جھیل پہ نظر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی obviously اگر ایران ایسا کچھ کرے گا تو وہ اس پہ نشانہ یا اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ایران کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو واٹر والی جو اسپیکٹ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دونوں پارٹیاں ہی اس کو پراپرلی یوز کر سکتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ اس سے پھر عام جو لوگ ہیں, جو عام جنتا ہے وہ سفر کرتی ہے. اچھا, تیسرا ایران کا ایک اور فالٹ لائن بھی ہے, وہ ہے ایران کے اندر جو مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں, یعنی بنچ آف پیپلز, جس طرح کے ایران میں فارسی ہیں, ایران میں کرد ہیں,
ایران میں ٹرکش ہیں اور عربی ہیں. اب یہ والے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں بہت سارے لوگ جو کہ بارڈرز کے ساتھ رہتے ہیں. اب جو بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ اگر اسیوم کریں کہ یہ واٹر کا کرائسس اگر پیدا ہو جائے سپوز, تو آپ کو پتہ ہے اگر مثال کے طور پہ دو پڑوسی آمنے سامنے ہوں اور ایک کے گھر میں پانی اور ایک میں ختم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے پہ پل پڑیں گے اور وہ تو وہاں لڑائی ہو جائے گی. تو سیم یہ والی جو فالٹ لائنز ہیں نا, اسرائیل اور امریکہ اس کو یوز کرنا چاہتا ہے اور ان کے پلان میں ہے یہ ویسا کر سکتا ہے, کیونکہ دشمن سے کچھ بعید نہیں ہوتا. دشمن تو دشمن ہوتا ہے, وہ آپ کی ساری ویکنیس پہ ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے. تو یہ لاسٹ ہتھ کنڈے کے طور پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا سچویشن کریٹ کر کے, چاہے پانی کی شارٹیج سے کریں, چاہے فوڈ کی, چاہے کسی اور چیز کی, تو اس سے بھی سوشلی انریسٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے جس سے یہ اپنا جو بھی ان کے عزائم ہیں اس کو خدا نخواستہ یہ پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے اسرائیل اور یو ایس؟ کیونکہ کوششیں انہوں نے پہلے بھی کی ہیں, کردش لوگوں کو کر کے استعمال کرنے کی کوشش تو کی ہے انہوں نے پہلے بھی. دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں, شروع میں جب جنگ لگی تھی نا تو اس وقت سب کا یہی تھا یار امریکہ بہت بڑی پاور ہے, اسرائیل بہت بڑی پاور ہے, ان کی جو ایئر پاور بہت اسٹرانگ ہے, ایران کو تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دیں گے, اور ان کا یہی خام خیالی تھی کہ ایسا ہی ہو جائے گا. لیکن دیکھیں یہ لوگ جو ہیں ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں, حسینی ہیں, جہاد تو, اور یہ موت ان پہ ٹوٹ پڑے یا یہ موت پہ ٹوٹ پڑے ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. تو دیکھتے ہیں ابھی یہ جو اپنا دیکھو یہودی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سازشیں کرنے میں اور اس طرح کے داؤ لگانے میں بہت تیز ہیں. آپ نے یہ حربے کریں, لیکن وہ کہتا ہے نا ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین, تو پھر اللہ بہترین تدبیر کرنے والا انشاءاللہ, تو اللہ بہترین کرے گا, ہم تو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اور ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسرائیل اور یو ایس ایران کی جو یہ فالٹ لائنز ہیں ان کو اس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے, تو ایران بھی تو کوئی پلان بنا کے بیٹھا ہی ہوگا نا؟ بالکل ایران پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں یہ شروع میں جب انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا نا اس وقت بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ایران کا کوئی پلان ہی نہیں ہوگا, اور ہم جائیں گے اٹیک کریں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی 24 آور 48 آور 4 دن اور 1 ویک. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ وقت نے پروف کیا ہے کہ ایران ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی پلان بنا کے بیٹھا رہتا ہے ان کے لیے, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں آپ سوچیں, یعنی ایران کا یہ پلان یا بنا ہوا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. وہ کیا پلان ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایران کی ایکسیس جو ہے یا ان کی میسلز جو ہیں ان کی ایکسیس امریکہ تک نہیں ہے, اسرائیل تک ہے, وہاں وہ مار رہے ہیں. اب وہ ان کو ہٹ کرنے کے لیے یا اپنے دشمن کو میکسیمم تکلیف دینے کے لیے وہ دشمن کے دوست کو تکلیف دیں تو دشمن کو وہ تکلیف جاری ہوتی ہے. اچھا اب یہ والی جو اسٹریٹجی ہے نا یہ ایران استعمال کر سکتا ہے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ. جی سی سی کنٹریز کے ساتھ وہ ایسے استعمال کر سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو ملک ہیں یہ والے جو مسلم ملک ہیں ان میں یا تو مونارکی ہے, بادشاہت ہے, یا ڈکٹیٹرشپ ہے, ایسا ہی ہے, اور یہ زیادہ تر سنی ممالک ہیں. اب جو ایران ہے وہ ایک واحد اسلامی ملک ہے جس میں جو زیادہ تر پاپولیشن ہے وہ شیعہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیعہ صرف ایران میں رہتے ہیں, شیعہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی رہتی ہیں, باقی ملکوں میں رہتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں جب یہ خامنہئی صاحب پہ اٹیک ہوا اور وہ جب شہید ہو گئے تو پاکستان میں کتنا زبردست کس لیول کا پروٹیسٹ ہوا تھا, انڈیا میں ہوا تھا. بلکہ آپ یہ دیکھیں یار انڈیا والے تو مطلب یہ انڈیا والے جو ہے نا اس میں بے شک بہت سارے مسلمان نہیں ہوں گے, لیکن اصل میں حق کی کے ساتھ آواز اٹھانے کا نا مسلمان سے نہیں انسان سے نا بڑا ریلیشن ہے. حق کے ساتھ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسلمان ہو, آپ کا انسان ہونا بہت میٹر کرتا ہے. میں دیکھ رہا تھا انڈین ایک پارلیمنٹ میں ایک بندے نے خطاب کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ یار ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں خامنہئی صاحب کو کہ وہ ظلم کے خلاف اور یہ باطل قوتوں کے خلاف وہ ڈٹے رہے, ان کے سامنے جھکے نہیں, اور انہیں اپنی جان دے دی لیکن ان کے سامنے وہ جھکے نہیں. آلدو کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے, بٹ اٹ شوز کہ یار یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ ہندو ہے مسلمان ہے جو بھی ہے, لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں تو یو کین گو ود دا رائٹ تھنگس. اچھا تو اب یہ ایران یہ کر سکتا ہے کہ جو شیعہ پاپولیشن ہے ان کو یہ سمجھائے یا اکسائے یا جو جیسے بھی کرے اور ان ملکوں میں انریسٹ کر کے ان کی حکومتیں گرا دے. اور وہ سارے ملک آپ کو پتا ہے بیکنگ ہے امریکہ کی, تو ایران کا واجب بھی بنتا ہے. جب جنگ میں ہر چیز واجب ہوتی ہے نا, ہر چیز ضرور لازمی ہوتی ہے کہ اگر دشمن جو ہے اس کو گرانے کے لیے آپ جو مرضی داؤ استعمال کریں,
تو اگر وہ یہ ساری انارکی کرے گا پانی کاٹ کے اور باقی چیزیں کاٹ کے, تو ایران اگر ان ملکوں میں جہاں منارکی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں عوام آلریڈی ان کے خلاف ہے مینٹلی, تو اگر ایران اس عوام کو یہ کنونس کر لیں, جو کہ عوام آج کل ویسے ہی کنونسڈ ہے ان سے, چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں, یہ خامنہئی صاحب کی شہادت نے لوگوں کو اور مسلمانوں کو ایسا متحد کر دیا ہے کہ اب تو درار ڈالنا اور وہ ان کو مینیپولیٹ کرنا شیعہ سنی والا, وہ فلم اب چل ہی نہیں سکتی. تو اس کا بہترین یہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے یہ اسٹریٹجی کی اور ان کی حکومتیں گر گئیں, تو پھر ساری دنیا میں سارے مسلمان ملکوں میں ایران اپنی حکومت اگر کر لے, تو جو مسلمانوں کا ایک سنہرا دور تھا, مسلمانوں کا اتحاد تھا, آپس میں یگانگت تھی, آپس میں یونٹی تھی, وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا پلان ہوگا تو ہم بھی دعا کریں گے کہ ہو جائے. اچھا, اس جنگ میں جو دونوں پارٹیز ہیں ان میں مین ٹرننگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ اسٹریٹجیز تو دونوں فریقین اپنی اپنی لگا رہے ہیں. اسرائیل اور امریکہ بھی اپنے بہتر جو بھی ان کو سمجھ آتا ہے وہ کر رہے ہیں, ایران بھی اپنا کر رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ساری چیزوں میں نا, اس پوری وار گیم میں جی سی سی کنٹریز جو ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں, وہ جیسے بحرین ہے, کویت ہے, عمان ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو رول ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جی سی سی کنٹریز جو ہیں, یہ زیادہ تر جتنے بھی ملک ہیں یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, سب سے زیادہ تیل یہاں سے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ پوری دنیا میں جو تیل بیچتے ہیں نا, وہ تیل بیچتے ہیں ڈالرز میں, اور پھر وہ ڈالر جو ہے وہ یہ کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں. اب امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج ہے, جب اس میں ڈالر یہ انویسٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے اسٹاک ایکسچینج میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, انویڈیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری جو کمپنیز ہیں, یہ 7 ایسی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ آپ سمجھ لو کہ بہت زیادہ جو پارٹ ہے نا اسٹاک ایکسچینج کا, اس کا ان کا کنٹریبیوشن ہے سان کمپنیز کا. لیکن اگر جیسے اسٹیٹ آف ہارموز انہوں نے بند کی ہوئی ہے, اور باقی ان کے آئل ڈپوز جو ہیں جی سی سی کنٹریز میں, ایران اگر ان پہ اٹیک کرے اور اسٹیٹ آف ہارموز بند رہے اور جی سی سی کنٹریز آئل نکال ہی نہ پائیں, تو پھر وہ اسٹاک ایکسچینج میں عربی جو ہے ڈالروں کے حساب سے پیسے کہاں ڈالیں گے؟ اربوں کے حساب سے, این والا اربوں نہیں, وہ ڈالر والا اربوں, الف والا اربوں کے حساب سے یہ پیسے وہاں کیسے ڈالیں گے؟ تو اسٹاک ایکسچینج اگر گر جائے اور یہ کمپنیز جو ہیں یہ اگر گر جائیں, اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا, یہ ایسے سمجھ لو جیسے امریکہ کا نا بگ جائنٹ نا پگی بینک ہے, ٹھیک ہے, سب پیسہ اس کے اندر آتا ہے اور آگے ری رول ہوتا ہے. تو اگر وہ پگی بینک کی برباد ہو جائے اور اس میں پیسہ ہی نہ آئے, تو یہ کمپنی کے شیئر گر جائیں گے. اگر امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج گر جائے, امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ گر جائے, لیکن وہ اوریجنل مینو میں, یعنی ابھی تو لوگوں کو کچھ امید ہوگی, کوئی شیئر نیچے گئے, کچھ اوپر گئے, لیکن اگر پوری کولیپ کر جائے, پوری برباد ہو جائے, تو امریکہ کی اکانومی کہاں رہے گی؟ تو کسی بھی ملک جو ہے اس کو تکڑا یا اس کو مضبوط جو اس کی اکانومی شو کرتی ہے. تو اگر ایران ایک, یعنی اگر خدا نخواستہ یہ جنگ جو ہے, یہ وار ہے, یہ پرولونگ ہوتی ہے, اور ایران جو ہے وہ اسی اپنی اسٹریٹجی پہ چلتا ہے کہ ہم یہ, کیونکہ اگر مڈل ایسٹ جو اسپیسز ہیں وہ ان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں, اور ایران اس بات پہ پکا رہتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہارموز کو بند ہی رکھتا ہے, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بھی اپنے کرنے سے باز نہیں آتے اور ان پہ ایران حملے کرتا رہتا ہے. تو ایران اور یہ جنگ اگر طویل ہو جاتی ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ ایران ان ساری آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو اٹیک کرے گا, اور پھر اچھا یہ پیسے صرف آئل سے نہیں آتے, جیسے کچھ کنٹریز جیسے دبئی ہے, دبئی کا ٹورزم پہ بہت ہے, لیکن آپ دیکھ لیں ابھی کیا حال ہوا ہے کہ وہاں پہ فلائٹ سے نہیں اڑ رہی. پھر جب پینک کریٹ ہوتا ہے نا, یعنی جو ممالک یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے سیف ہیں, وہاں پہ پھر ٹورزم ہوتی ہے, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب اگر یہ پینک کریٹ ہو جائے, بے شک ان کا انفراسٹرکچر تباہ نہ ہو, چھوٹے موٹے اٹیک بھی ہوتے رہوں, تو ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے, پھر نہ وہاں انویسٹر جاتے ہیں, اس کی سچویشن بن جاتی ہے, نہ پھر وہاں انویسٹر جاتے ہیں, نہ ٹورسٹ جاتے ہیں. اور جب اربوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں وہ. اچھا, یہاں پہ ایران کلیئر ہے اپنی جو ان کی پالیسی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے, اسی طرح سے یو ایس بھی مکس سگنلز دیتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ کب تک سسٹین کر سکتا ہے اس جنگ کو, کیا وہ برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں مڈل ایسٹ تو ابھی بھی معافی مانگنے کو تیار ہے, اور سچی بتاؤں تو مڈل ایسٹ بیچارے نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یار یہ ہم پہ آ کے ہو جائیں گے. لیکن میں بار بار ایک بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے نا, میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر یا ملکوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیسیژن میکنگ ویک ہو جاتی ہے. لیکن ایران کو دیکھیں آپ,
کہ انہوں نے اس مصیبت میں کہ جب دو جلاد قسم کے اور جانور قسم کے جو ملک ہیں وہ ان پہ ٹوٹ پڑے تو انہوں نے کیا زبردست اسٹریٹجی کی. تو مڈل ایسٹرن کنٹریز کو جو ہے نا, اگر یہ وار لمبی چلی, دیکھیں میں نجومی تو نہیں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں جو مختلف لوگوں سے سنتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ اور جو ماہرین ہیں وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, اگر یہ جنگ لمبی چلی تو سب سے بڑا جو وکٹم ہوگا اس پوری وار پروسیس کا وہ مڈل ایسٹ ہوگا, جی سی سی کنٹریز ہوں گی, اور پھر یہ انڈائریکٹلی یہ جو امپیکٹ ہے یہ امریکہ کی اکانومی پہ پڑے گا, ان کی اسٹاک مارکیٹ پہ پڑے گا, اور پھر معاشی طور پہ جب یہ ملک کمزور ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اس طرح کی مزید اور ڈسکشن دیکھنے کے لیے اپنا وطن ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.